بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیریز آف اے گروپ کے ٹاپک کا کنٹینیویشن ہے۔ یہ ٹاپک ہے ریفائنمنٹ آف اے سیریز۔ تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک ایگزامپل اسی پر کرتے ہیں۔ ایگزامپل کے بعد آپ اس ڈیفینیشن کو خود بھی بنا سکیں گے۔ یہ ہمارے پاس Q8 گروپ ہے اور اس کے اندر یہ ایک نارمل سیریز ہے۔ اسی طرح اسی سیریز سے ایک دوسری سیریز یہ بنائی گئی ہے۔ یہ سیریز کچھ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ پریویس سیریز میں آئیڈینٹی اور اس گروپ کے اندر یہی گروپ جو ہے انسرٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک نئی سیریز آبٹین کی گئی ہے، یہ والی۔ اس سیریز کو، اس دوسری سیریز کو ہم پریویس ون کی ریفائنمنٹ کہتے ہیں۔ ایک ریفائنڈ سیریز ایک ایسی سیریز ہوتی ہے جو کہ پریویس سیریز سے آبٹین ہوتی ہے کہ جس میں کسی بھی دو گروپس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ گروپ جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے اور ایک نئی سیریز آبٹین کی جاتی ہے، جیسا کہ اسی ایگزامپل کے اندر یہ دوسری سیریز۔ تو یہ اس پریویس ون کی ریفائنمنٹ ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی سیریز اگر ہمیں دی گئی ہو اور کہا جائے کہ اس کی ریفائنمنٹ معلوم کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر ہم دو گروپس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ سب گروپس مزید انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ان دونوں کے بیچ یہ انسرٹ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کی ایک ریفائنڈ سیریز جو ہے وہ معلوم کر لی ہے۔ یہ انسرشن پراپر بھی ہو سکتی ہے اور امپراپر بھی ہو سکتی ہے۔ پراپر کا یہ مطلب ہے کہ کوئی سا جینون سب گروپ جو ہے ہم کسی بھی دو سب گروپس کے اندر انسرٹ کر لیں۔ جینون کا مطلب کہ کوئی سا پراپر سب گروپ، مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس سیریز کا ریفائنمنٹ معلوم کرنا چاہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ان دو گروپس کے اندر میں یہی سب گروپ دوبارہ لکھ لوں، یعنی this group is normal subgroup of itself اور is normal subgroup of Q8۔ تو یہ بھی، اور جو نئی سیریز ہمارے پاس آ جائے گی وہ اس سیریز کی ریفائنمنٹ ہوگی، لیکن اس کو ہم امپراپر یا ٹریویل ریفائنمنٹ کہتے ہیں۔ پراپر یا نان ٹریویل ریفائنمنٹ یہ ہوگی کہ ہم کوئی جینون سب گروپ جو ہے وہ کسی دو سب گروپس کے اندر انسرٹ کر لیں، یعنی وہ سب گروپس اس کے علاوہ ہوں گے، جیسا کہ اسی ایگزامپل میں یہ +-1 سب گروپ جو ہے یہ اس پہلی سیریز میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پراپرلی۔ ریفائنمنٹ آف اے سیریز، اے سب نارمل اور نارمل سیریز، جیسا کہ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ سیریز آئیڈینٹی از نارمل ان K0، نارمل ان K1 اور یہ اپ ٹو گروپ G۔ یہ نارمل سیریز جو ہے ہم کہیں گے کہ دس از اے ریفائنمنٹ آف اے سب نارمل اور نارمل سیریز آئیڈینٹی نارمل ان H0، نارمل سب گروپ ان H1 اپ ٹو G، یعنی یہی سیریز اس سیریز کی ریفائنمنٹ ہوگی اگر سچویشن یہ ہو کہ یہ تمام کے تمام سب گروپس جو ہیں یہ اسی سیریز کے اندر بھی آ رہے ہوں، یعنی یہ سارے نارمل سب گروپس اسی سیریز کے اندر بھی ہوں اور کچھ مزید سب گروپس بھی انسرٹ کیے گئے ہوں اسی سیریز کے اندر، تو پھر اس سیریز کو اس کا ریفائنمنٹ کہا جائے گا۔ یہ ریفائنمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا پراپر بھی ہو سکتا ہے، امپراپر بھی، یعنی اگر یہی سیریز ہولی سولی میں اٹھا کے پھر یہی لکھ لوں تو ہم کہیں گے کہ یہی سیریز اپنے آپ کی ریفائنمنٹ ہے، لیکن اگر کم از کم ایک پراپر سب گروپس ان میں سے کسی دو سب گروپس کے اندر انسرٹ کیا جائے جو کہ اس سیریز کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو پھر اسی ریفائنمنٹ کو ہم پراپر ریفائنمنٹ کہیں گے۔ ایوری گروپ ان دی فرسٹ سیریز آلسو occurs in the second series. Therefore, the second series is called the refinement of the first series۔ اور یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ فرض کر لو یہ ہمارے پاس کوئی سی G کی سیریز آ رہی ہے
اور ان میں سے کسی دو سب گروپس کے اندر سے یہ ایچ پرائم جو ہے میں نے ایچ ناٹ اور ایچ ون کے اندر انسرٹ کر لیا تو اس کی ریفائنڈ سیریز ہمارے پاس آبٹینڈ ہو جائے گی. تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر میں ایچ پرائم کو کسی دو سب گروپس کے اندر انسرٹ کر لوں جیسا کہ ایچ ون اور ایچ ٹو میں نے کنسیڈر کیا ہوا ہے اور یہ نئی سیریز آبٹینڈ کر لوں, آئیڈینٹی از ایکول ٹو ایچ ناٹ سب گروپ آف ایچ ون اور ایچ ون ایچ ٹو کے اندر ایچ پرائم سب گروپ ایک پراپر سب گروپ انسرٹ کیا ہوا ہے اور ایچ این از ایکول ٹو جی, تو یہ ریفائنمنٹ ہو جائے گی اس پہلی والی سیریز کی. اب دیکھو کہ ریفائنڈ سیریز میں اس پریویس سیریز کے تمام سب گروپس آ رہے ہیں, کچھ نئی سب گروپس بھی اس کے درمیان بن رہے ہیں. میں نے لکھا ہوا ہے ایوری سیریز از اے ریفائنمنٹ آف اٹس اون سیریز, یعنی اگر میں ان ہی گروپس کو انسرٹ کر لوں جو آلریڈی آ رہے ہیں تو پھر اسی کو کہا جائے گا کہ یہ اپنے آپ کی ریفائنمنٹ ہے, اور دس از کالڈ دی ٹریویل ریفائنمنٹ یا امپراپر ریفائنمنٹ. ریفائنمنٹ ادر دین دی ٹریویل از کالڈ پراپر ریفائنمنٹ, جیسا کہ میں نے کیوں ایٹ کے ایگزامپل میں ایک پراپر ریفائنمنٹ کی ایگزامپل وہاں پر لکھ دی تھی. یہاں پر ایک دوسرا ایگزامپل ہے, فائنڈ ٹو ریفائنمنٹس آف دس سیریز. D4 کے اندر اس سیریز کے دو ریفائنمنٹس جو ہیں وہ معلوم کر لیں. تو ایک ریفائنمنٹ تو جو ہے میں نے ایز اٹ از یہ سیریز جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی ریفائنمنٹ ہو گئی, جبکہ دوسرا پراپر ریفائنمنٹ میں نے لکھا ہوا ہے آئیڈینٹی اور 1a a اسکوئر a کیوب کے اندر میں نے 1, a اسکوئر سب گروپ انسرٹ کیا ہوا ہے اور اس کی دوسری اس سیریز کی ایک اور ریفائنمنٹ obtain کی ہے. آئیڈینٹی از کنٹینڈ ان 1, a اسکوئر, دس از نارمل سب گروپ آف دس سب گروپ, اور یہ D4 کے اندر سب گروپ بن رہا ہے. اسی طرح یہ ایک سیریز جو ہے میں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ ریفائنمنٹ ہے اسی سیریز کی. 0 از کنٹینڈ ان 8z, دس از کنٹینڈ ان 4z, اور یہ کنٹین کرتا ہے z کے اندر. تو یہاں پر میں نے 0 اور 8z کے اندر دو سب گروپس جو ہیں وہ انسرٹ کیے ہوئے ہیں. 24z از کنٹینڈ ان 8z اور 72z از کنٹینڈ ان 24z, اور یہ آئیڈینٹی از کنٹینڈ ان 72. میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا z کے تمام سب گروپس جو ہیں وہ اسی فارم میں ہوتے ہیں, جیسا کہ 8z ہو گیا, 4z ہو گیا, 24z, n انٹو z میں نے لکھا ہوا تھا. اب ان میں سب گروپس کس طرح بنتے ہیں؟ سب گروپس اس طرح بنتے ہیں, یہ 8 ڈیوائڈ کرتا ہے 24 کو, تو لہٰذا 24z سب گروپ ہوگا 8z کے. تو جو نمبر جو ڈیوائزر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیوائڈ کرنے والا نمبر کے حوالے سے سب گروپس جو ہوگا وہ اس دوسرے گروپ کے اندر کنٹین کرے گا. اسی طرح 24 ڈیوائڈ کرتا ہے 72 کو, تو 72z سب گروپ ہوگا 24z کے. اسی طرح یہاں پر بھی میں انسرشن کر سکتا ہوں. 2 ڈیوائڈ کرتا ہے 4z کو, تو 4z از کنٹینڈ ان 2z, اور 2z پھر z کے اندر کنٹین کرے گا. تو لہٰذا یہ اسی سیریز کی ایک ریفائنمنٹ ہو گئی. نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے کمپوزیشن سیریز کی. کمپوزیشن سیریز ایک ایسا سیریز ہوتا ہے کہ جس کو مزید ریفائنڈ نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ میکسیمم سیریز ہوتی ہے. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. A series of a group G which cannot be refined further is called a composition series. تو اس کا ایگزامپل میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ V4 گروپ ہے 1A B اور یہ C. تو یہاں پر میں نے اس کے اندر ایک نارمل سیریز لکھی ہوئی ہے. آئیڈینٹی از کنٹینڈ ان 1A اور اٹ از کنٹینڈ ان دس V4. اب ان میں کسی بھی دو گروپس کے اندر ہم مزید انسرشن نہیں کر سکتے. پراپر انسرشن, امپراپر نہیں, پراپر انسرشن اس سیریز کے اندر ہم نہیں کر سکتے. تو یہ میکسیمم سیریز ہے V4 کے لیے. اسی سیریز کو ہم کمپوزیشن سیریز کہتے ہیں.
اس کو مزید ریفائن نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کمپوزیشن سیریز کی مثال ہے. اسی طرح ہم نے یہاں پر D4 کی ایک ریفائنڈ سیریز لکھی ہوئی تھی. اس سیریز کو بھی مزید ریفائنڈ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ بھی ایک کمپوزیشن سیریز ہے D4 کے لیے. ایک اور کمپوزیشن سیریز ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آئیڈینٹی از contained in 1, اور اٹ از contained in this V4. یہ بھی کمپوزیشن سیریز ہوگی. تو لہٰذا کمپوزیشن سیریز یونیک نہیں ہوتی، البتہ یہ مزید ریفائنڈ نہیں ہوتی. کسی گروپ کے لیے ایک سے زیادہ کمپوزیشن سیریز آ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گروپ کے لیے کوئی کمپوزیشن سیریز ہو ہی نہ. یہ S3 کا میں نے ایگزامپل لیا ہوا ہے اور اسی کے اندر یہ سیریز میں نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کے اندر کمپوزیشن سیریز ہے. اس سیریز کو مزید ریفائنڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ نارمل سیریز ہے اور یہ ویسے سیریز لکھی ہوئی ہے. اس سیریز کو بھی ہم ریفائن نہیں کر سکتے. یہ آل کمپوزیشن سیریز ہے کہ جس میں سے یہ نارمل سیریز بن رہی ہے. نارمل فیکٹرز اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سیریز آف اے گروپ کے اندر کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے. فرض کر لو یہ ہمارے پاس G کے لیے کوئی سی نارمل یا سب نارمل سیریز ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ فیکٹر گروپس جو ہیں یہ ایگزسٹ کریں گے H1 اور H0, H2 اور H1, H3 اور H2 اور Hn اور Hn-1. ان فیکٹر گروپس کو ہم کہتے ہیں دی نارمل فیکٹرز آف دس سیریز. جیسا کہ اس پریویس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس یہ ایک نارمل سیریز تھی. تو پھر دی گروپ جنریٹڈ بائی دی پرموٹیشن 1 2 3 ماڈولو آئیڈینٹی اور S3 ماڈولو دی گروپ جنریٹڈ بائی دی پرموٹیشن 1 2 3، یہ دو فیکٹرز ہو جائیں گے اس نارمل سیریز کے. آسان ڈیفینیشن ہے نارمل فیکٹرز کا. اسی طرح یہ ایک سیریز ہمارے پاس بن رہی تھی D4 کے اندر، تو یہ سارے اس کے نارمل فیکٹرز ہو جائیں گے. اگلا ڈیفینیشن ہے لینتھ آف اے نارمل سیریز. تو کسی نارمل سیریز کی لینتھ کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. فرض کر لو یہ ہمارے پاس کوئی سی نارمل اور یا سب نارمل سیریز ہے، لیکن یہاں پر لینتھ کے لیے لازمی ہے کہ ان میں سے یہ سب گروپس جو آ رہے ہیں یہ اپنے ہر جس سب گروپ میں کنٹین کرے یہ اسی کا پراپر سب گروپ ہو. تو لینتھ ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہونا چاہیے کہ Hi-1 is contained in Hi properly. یہ اس کا پراپر سب گروپ، یہ اسی کا پراپر سب گروپ اور یہ اسی کا پراپر سب گروپ. تو پھر جو ہمارے پاس جو ہم نارمل فیکٹرز آ جاتے ہیں H اور H0, H2 اور H1, Hn اور Hn-1، اس کی تعداد کو ہم اس سیریز کا لینتھ کہیں گے. ٹھیک ہے. The number of the normal factors of a normal or subnormal series is called the length of this series. کنڈیشن یہ ہے کہ ان میں سے یہ سب گروپس پراپرلی کنٹین کرنی چاہیے. فائنڈ لینتھ آف دی فالوئنگ سیریز. یہ کچھ پرابلمز دیے ہوئے ہیں ایگزامپل کے طور پر کہ جس میں نے لینتھ آف دی سیریز جو ہے وہ معلوم کرنا ہے. میں نے خالی سیکنڈ کو کیا ہوا ہے، جو چھوڑے گئے ہیں اسی کو آپ خود ٹرائی کر لو. تو یہ سیکنڈ آئیڈینٹی از کنٹینڈ ان 24Z، اٹ از کنٹینڈ ان 8Z، اور یہ 4Z کے اندر اور 4Z کے اندر نارملی کنٹین کرتا ہے. یہ سارے پراپر سب گروپس بن رہے ہیں. آئیڈینٹی 24Z کا پراپر سب گروپ ہے، یہ 8Z کا پراپر سب گروپ ہے، 8Z 4Z کا اور 4Z کا پراپر سب گروپ بن رہا ہے. تو ایک یہ فیکٹر ہو جائے گا 24Z اوور 0 کاما 8Z اوور 24Z، 4Z اوور 8Z اور Z اوور 4Z. تو اس سیریز کے نارمل فیکٹرز کی تعداد 1 2 3 4 ہے، تو اس سیریز کا لینتھ 4 ہو گیا. آسان ایگزامپل ہے. اسی طرح یہ طریقہ کار ان پرابلمز پر باقی ماندہ پر اپلائی کر لیں.
تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کمپوزیشن سیریز کا لینتھ جو ہوتا ہے وہ اس گروپ کے لیے جتنے بھی سیریز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے میکسیمم نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمپوزیشن سیریز کے حوالے سے یہ کمپوزیشن سیریز نہیں تھی زیڈ کے لیے، یہ ویسے کوئی سیریز تھی. اسی سیریز کا ہم نے لینتھ معلوم کیا ہوا ہے. تو اگر کسی گروپ کی کمپوزیشن سیریز ہو تو اس سیریز کا لینتھ جو ہوگا وہ باقی تمام سیریز سے زیادہ ہوگا اگر باقی سیریز اس کے لیے بن رہی ہیں. Find the composition series and length of the composition series of the following groups. تو یہ پرابلمز جو ہیں اس کو آپ کر لیں. C12 cyclic group of order 12, S4 گروپ ہے, Q8 ہے, U of 16 ہے اور D4 ہے. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک کمپوزیشن سیریز معلوم کر لیں اور پھر اسی کمپوزیشن سیریز کا لینتھ بھی معلوم کر لیں. کمپوزیشن سیریز کے ڈیفینیشن کو سالویبل گروپ کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کسی گروپ کو جب آپ سالویبل پروف کریں گے یہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ کس طرح ایک گروپ جو ہے اس کو آپ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ سالویبل ہے یا نہیں ہے. A group G is said to be soluble or solvable if G has a composition series. یہ اس G کے لیے کوئی composition series ہو with Gi minus 1 or Gi abelian for all I is equal to 1 up to n. تو کوئی سمپل الفاظ میں کوئی گروپ G جو ہے وہ سالویبل گروپ ہوگا اگر اس کے لیے کوئی کمپوزیشن سیریز آ رہی ہو اور کمپوزیشن سیریز اس طرح ہو کہ اس کے فیکٹر گروپس جو ہیں وہ تمام کے تمام ایبیلین ہوں. تو اس میں ڈیرائیوڈ گروپ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے کہ اس گروپ کے لیے کمپوزیشن سیریز معلوم کرنی ہے اور فیکٹر گروپس فارم کرنے ہیں اور پھر فیکٹر گروپس کو دیکھنا ہے کہ وہ ایبیلین گروپس ہیں یا نہیں ہے. جیسا کہ یہ پرابلم میں نے کیا ہوا ہے شو دیٹ D6 از سالویبل. تو ڈائیہیڈرل گروپ آف آرڈر 12 یہ میں نے لکھا ہوا ہے this is equal to xy such that x6 is equal to y square xy square is equal to 1 یا a comma b میں the group generated by the symbol a comma b having these presentations and relations. تو as a set اس کو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں. اب اسی کے اندر H میں نے یہ نارمل سب گروپ جو ہے یہ لیا ہوا ہے دی گروپ جنریٹڈ بائی A اٹ از نارمل ان D6. H1 کے اندر ایک نارمل گروپ لیا ہوا ہے دی گروپ جنریٹڈ بائی A اسکوئر اس کے ایلیمنٹس یہ بنتے ہیں یہ H کے اندر نارمل ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک کمپوزیشن سیریز آ جائے گی. آئیڈینٹی از اکول ٹو H ناٹ contained in H1 it is a proper subset of H اور یہ proper subset ہے D6 کا with H1 over H0 یعنی H1 over آئیڈینٹی اور پھر H over H1 اور D6 over H یہ اس کمپوزیشن سیریز کے فیکٹر گروپس جو ہیں بن رہے ہیں. اب ان فیکٹرز گروپس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایبیلین ہے یا نہیں ہے. تو نیکسٹ میں نے اس کو کیا ہوا ہے H1 اور H0 کا آرڈر this is equal to order of H1 divided by order of H0. H1 کا آرڈر 3 ہے H0 آئیڈینٹی ہے 1 ہے تو اس کا آرڈر 3 آتا ہے پرائم نمبر ہے اور یا 5 سے کم ہے تو لہٰذا یہ گروپ جو ہے اس کا آرڈر 3 بن رہا ہے. H1 اور H0 ایبیلین ہوگا. آپ سے میں نے کہا ہوا تھا ہر گروپ جس کا آرڈر 5 یا 5 سے کم ہو وہ لازمی طور پر ایبیلین ہوگا. اسی طرح اس گروپ کا آرڈر 2 آ رہا ہے یہ بھی ایبیلین ہو گیا. D6 اور H کا آرڈر 2 بن رہا ہے یہ بھی ایبیلین ہو گیا. تو یہ تمام فیکٹر گروپس جو ہیں یہ ایبیلین بن رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ D6 گروپ جو ہے یہ سالویبل ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کسی گروپ کو سالویبل پروف کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ بغیر ڈیرائیوڈ گروپ معلوم کیے ہوئے. یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لو. ایوری فائنائٹ گروپ ہیز اے کمپوزیشن سیریز بٹ ناٹ ایوری انفینٹ گروپ ہیز ون.
For example, the infinite cycle group has no composition series. इसी तरह two normal series of a group G are said to be isomorphic if their lengths are equal and their factors can be put in one-to-one correspondence such that the corresponding factors are isomorphic. ये जॉर्डन होल्डर थ्योरम है. Any two composition series of a group G are isomorphic. इसी को देख लें. और ये दूसरा थ्योरम है, a subnormal subgroup of a group G with a composition series is itself a group with a composition series. ये अगला इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपर सेंट्रल सीरीज़. तो अपर सेंट्रल सीरीज़ किस तरह की होती है, उसकी पहचान किस तरह होती है, उसको डिफ़ाइन करते हैं. यहाँ पर इसको सीख लेते हैं. द नॉर्मल सीरीज़ ऑफ जी आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू जी नॉट सबसेट ऑफ जी वन सबसेट ऑफ जी टू और इसी तरह जी के एंड सो ऑन. ये जी के लिए कोई सी नॉर्मल सीरीज़ है. इसी को हम कहेंगे कि दिस इज़ एन अपर सेंट्रल सीरीज़ ऑफ जी. एफ जी आई मॉडुलो जी आई माइनस वन इज़ कंटेंट इन द सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई माइनस वन. तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन कर लें. ये जी आई और जी आई माइनस वन कुछ इस तरह है कि जी वन और जी नॉट, जी टू और जी वन और इसी तरह जी थ्री मॉडुलो जी टू ये कंटेन करनी चाहिए सेंटर ऑफ जी और जी आई माइनस वन के अंदर. ये ग्रुप जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसी के अंदर ये बात होनी चाहिए. अगर नॉर्मल सीरीज़ हो और हमने ये फैक्टर ग्रुप्स चेक कर लिए, ये बाकायदा मैंने आई को वैल्यूज़ दिए हुए हैं. जी वन और जी नॉट इज़ कंटेंट इन सेंटर ऑफ जी और जी नॉट. जी टू मॉडुलो जी वन इस ग्रुप कोशेंट ग्रुप को, इस फैक्टर ग्रुप को कंटेन करना चाहिए द सेंटर ऑफ जी और जी वन. और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता जाएगा. तो अगर कोई नॉर्मल सीरीज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उस नॉर्मल सीरीज़ को हम अपर सेंट्रल सीरीज़ ऑफ जी कहेंगे. अब इंतहाई अहम डेफिनेशन नीलपोटेंट ग्रुप का. ए ग्रुप जी इज़ सेड टू बी अ नीलपोटेंट ग्रुप if its upper central series terminates at G. That is, there exists some n such that Gn is equal to G. तो किसी ग्रुप की अपर सेंट्रल सीरीज़ अगर टर्मिनेट हो रही हो G पर, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये नीलपोटेंट ग्रुप है. एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये. फिर इस n की स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर जी एन इज़ इक्वल टू जी बनता है तो फिर जी एन प्लस वन भी जी बनेगा, जी एन प्लस टू भी जी बनेगा. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फ़र्ज़ कर लो कि फॉर विच जी के इज़ इक्वल टू जी इज़ कॉल्ड द नीलपोटेंसी क्लास ऑफ जी. आर जी इज़ सेड टू बी नीलपोटेंट ऑफ नीलपोटेंसी क्लास के आर नीलपोटेंसी इंडेक्स के. तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू को नीलपोटेंसी क्लास ऑफ जी कहा जाएगा, आर नीलपोटेंसी इंडेक्स ऑफ जी कहा जाएगा. कुछ एग्जांपल्स उठाए हुए हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो नीलपोटेंट होंगे. तो लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप. फ़र्ज़ कर लो सबसे पहला एग्जांपल एक किसी भी एबिलियन ग्रुप को लिया हुआ है. लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, लेट एच बी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. तो फिर इसी के लिए आइडेंटिटी इज़ कंटेंट इन एच और कंटेंट इन जी, ये एक नॉर्मल सीरीज़ हो जाएगी. अब मैं इसके फैक्टर ग्रुप्स बनाता हूँ, ये एच ओवर ई कामा जी ओवर एच. आगे मैं देखता हूँ कि ये अपर सेंट्रल सीरीज़ की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. एच मॉडुलो ई इज़ कंटेंट इन द सेंटर ऑफ जी ओवर ई. दिस इज़ इक्वल टू, चूँकि जी एबिलियन ग्रुप है तो इसका ये कोशेंट ग्रुप जो है ये भी एबिलियन होगा और एबिलियन ग्रुप का सेंटर वही ग्रुप होता है. तो द सेंटर ऑफ जी ओवर आइडेंटिटी दिस इज़ इक्वल टू जी ओवर आइडेंटिटी. तो आगे ये मेरे पास हो जाएगा एच मॉडुलो आइडेंटिटी इज़ कंटेंट इन जी मॉडुलो आइडेंटिटी. ये ट्रू है बिकॉज एच जी का सब ग्रुप है.
تو یہ کنٹینمنٹ ٹرو بن رہی ہے. اسی طرح یہ دوسرا فیکٹر جی اوور ایچ از کنٹینڈ ان دی سینٹر آف جی اوور ایچ، تو یہی ایچ جو ہے ادھر آ گیا ہے، جبکہ یہ جی سینٹرل سیریز کی کنڈیشن کا بن رہا ہے، بیکاز ہم لکھتے ہیں کہ جی آئی اوور جی آئی مائنس ون از کنٹینڈ ان دی سینٹر آف جی اوور جی آئی مائنس ون، تو اسی کیس میں جی آئی مائنس ون ایچ بن رہا ہے. اچھا اگین جی ایبیلین ہے، یہ کوشنٹ گروپ بھی اسی کا ایبیلین ہوگا، تو اس کا سینٹر پھر یہی جی ماڈولو ایچ آئے گا. تو لہٰذا یہ میں نے جو لکھا ہوا ہے کہ جی اوور ایچ از کنٹینڈ ان دی، تو یہی جی اوور ایچ اسی جی اوور ایچ کے اندر کنٹینٹ کرتا ہے، اور یہ اس کا سینٹر اور یہ اس کے سینٹر کی ایکول ہے. تو جی اوور ایچ از کنٹینڈ ان دی سینٹر آف جی اوور ایچ، یہ بات بھی صحیح بن رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ سیریز جو ہے یہ جی کے لیے اپر سینٹرل سیریز ہے جو کہ جی پر ختم ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس جی نیل پوٹینٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایبیلین گروپ جو ہے وہ نیل پوٹینٹ ہوتا ہے. ڈائہیڈرل گروپ آف آرڈر 8 کو اٹھایا ہوا ہے کہ یہ نیل پوٹینٹ ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا اسی کے لیے میں نے ایک نارمل سیریز بنائی ہوئی ہے. H1 یہ گروپ سلیکٹ کیا ہوا ہے، H2 یہ گروپ سلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ایگزامپلز بار بار ہو رہے ہیں، سیریز میں بھی، سالویبل میں بھی، نیل پوٹینٹ میں بھی ایک ہی ایگزامپلز ہیں اور مختلف کانسیپٹس کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ایک نارمل سیریز میں نے D4 کے اندر بنائی ہوئی ہے. یہ اس کے فیکٹر گروپس ہو جائیں گے، 3 فیکٹرز ہیں. اس سیریز کا لینتھ 3 ہوگا، تو تھوڑا سا لینتھ بھی میں نے اس کو بھی دوبارہ ریپیٹ کر لیا کہ دی لینتھ آف دس سیریز از 3 بیکاز فیکٹر گروپس کی تعداد جو ہے وہ 3 بن رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ D4 کے لیے سینٹرل سیریز ہے یا نہیں ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو چیک کرتے ہیں. H modulo E is contained in the center of D4 over E, that is H1. یہ گروپ جو ہے یہ آئسومارفک ہوتا ہے H1 کے، اور D4 اور E آئسومارفک ہوگا D4 کے. تو لہٰذا میں ان گروپس کو لے لوں گا. H1 is contained in the center of D4. D4 کا سینٹر یہی ہوتا ہے 1, A square. تو لہٰذا H1 is contained in H1، یہ ٹرو بنتا ہے. اسی طرح H2 modulo H1 is contained in the center of D4 over H1. میں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی کا سینٹر D4 اور H1 آئے گا. اس کا مطلب بیکاز اگر اس گروپ کے آرڈر کو دیکھا جائے تو یہ ایبیلین گروپ بنتا ہے. اس کو آپ چیک کر لیں، یہ ایبیلین گروپ بنتا ہے، تو لہٰذا اسی کا سینٹر یہی آئے گا. تو H2 اور H1 is contained in D4 اور H1، یہ بھی ٹرو ہے کیوں؟ بیکاز H2 سب گروپ ہے D4 کا. اسی طرح یہ تیسرا فیکٹر گروپ دیکھتے ہیں D4 اور H2. D4 اور H2 is contained in the center of D4 اور H2، یہ بھی ایبیلین گروپ ہے، اسی کا سینٹر یہی D4 اور H2 آئے گا. تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو بنتی ہے کہ یہ فیکٹر گروپ اسی سینٹر کے اندر کنٹین کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ D4 کے لیے یہ سیریز جو ہے یہ اپر سینٹرل سیریز ہے جو کہ D4 پر ختم ہو رہی ہے. یہ D4 گروپ نیل پوٹینٹ ہو گیا ہمارے. اسی طرح اسی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. S3 is equal to یہ گروپ، تو H میں نے لیا ہوا ہے یہ سب گروپ، یہ نارمل سب گروپ ہے. دس از دی اونلی نان ٹریویل نارمل سب گروپ فار S3. تو یہ نارمل سیریز S3 کے لیے آ جائے گی اور یہ فیکٹر گروپس ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹرل سیریز بنتی ہے کہ نہیں. S3 کے لیے یہ سینٹرل سیریز ہے یا نہیں. تو یہ فیکٹر گروپس سینٹرل سیریز کی وہ کنڈیشن چیک کرتے ہیں. H modulo the identity group is contained in the center of S3 modulo the identity group. تو یہ گروپ آئسومارفک ہو جائے گا H کے، جبکہ S3 اور آئیڈینٹی S3 کے آئسومارفک ہے. تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا
کہ H is contained in the center of S3. ذہن میں رکھو S3 کا سینٹر آئیڈینٹی گروپ ہوتا ہے، تو پھر H کنٹین کر جائے گا آئیڈینٹی کے اندر. یہ فالس ہے بیکاز H کے اندر تو 3 ایلیمنٹس ہیں اور آئیڈینٹی کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. H is not contained in the identity group. تو لہٰذا یہی کنڈیشن جو ہے H ماڈولو 1 is contained in the center of S3 ماڈولو 1 یہ فالس بن رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ S3 is not a nilpotent group. S3 nilpotent نہیں ہے. اس ایگزامپل سے یہ شو ہو گیا کہ S3 ایک سالویبل گروپ تھا لیکن یہ nilpotent گروپ نہیں ہے. تو لہٰذا hence every soluble group need not be a nilpotent group. تو لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک گروپ سالویبل ہو تو وہ nilpotent بھی ہوگا. البتہ یہ انورس ڈائریکشن میں یہ بات ٹرو ہے، مطلب ہر nilpotent گروپ سالویبل بھی ہوتا ہے لیکن ہر سالویبل nilpotent نہیں ہوتا. یہ اس کا کاؤنٹر ایگزامپل ہے. S3 سالویبل گروپ تھا لیکن S3 nilpotent نہیں ہے.